بنگلہ دیش جب بنا تھا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ لوگ ڈرائنگ رومز میں کہتے تھے کہ جی بڑا بنگلہ دیش کا بوجھ پڑا ہوا ہے ویسٹ پاکستان پہ، علیحدہ ہوگا تو ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا۔ ہندوستان جس کو ہندو ریٹ آف گروتھ کہتے تھے 80s کے اندر، وہ آگے نکل گیا۔ میں کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے جب پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا کہ غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے۔ میں نے کبھی اتنی غربت نہیں دیکھی تھی جو میں نے ہندوستان میں دیکھی تھی۔ یہ سارے ملک ہمارے سے آگے نکل گئے، اور میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اگر آپ باقی سارے سمپٹمز ہیں ایک چیز کی نہ ہونے کی وجہ سے، رول آف لا۔ جو بھی قوم آگے بڑھتی ہے ادھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ جو بھی بنانا ریپبلکس ہوتی ہیں وہ وسائل کی کمی سے نہیں بنتی۔ بنانا ریپبلکس کے اندر قانون نہیں ہوتا، طاقت کی۔ یہ اسٹڈی کریں کہ یہ کیا فینومینا تھا، مدینہ کی ریاست کیا فینومینا تھا۔ یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے۔ باقی سارے اللہ کے پیغمبر ہسٹری میں نہیں ہے ان کا کوئی مینشن، یہ ہسٹری کے اندر ہے۔ کس دن میں ہجرت کی، کس دن میں فتح مکہ ہوا، کس دن میں جنگ بدر ہوئی، یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک فینومینا ہے کہ ایک وہ قوم جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، وہ اتنی تیزی سے دنیا کی انہوں نے امامت کی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس کی جو بنیادی چیز تھی رول آف لا تھا۔ 2 خلیفہ وقت، 4 میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت کے اندر پیش ہوئے، قانون کے نیچے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت، یہ 2 ان کی جو حدیث ہے یہ ہم اسکولوں میں پڑھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہے پاکستان کا المیہ۔ ہمارے ملک میں یہ جو 2 پاکستان شروع ہو گئے، ایک نہیں 2 پاکستان، ایک پاکستان کے لیے ایک علیحدہ سیٹ آف رولز، دوسروں کے لیے علیحدہ۔ اور یہ جو ریفلیکٹ کیا تھا بھی سی ڈی اے کے چیئرمین عامر نے، یہ جو بھی آپ کو دکھائی کہ وہ جو یعنی جنہوں نے جدھر انصاف ملنا ہے اس کی حالت دکھائی انہوں نے، اور شو کرتا ہے کہ کیا اس ملک کی جو لیڈرشپ تھی اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے یا نہ ملے۔ کیونکہ دیکھیں ایک چیز، امریکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے نیچے نہیں ڈالنا چاہتا، وہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے۔ طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے، وہ قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا۔ لیکن جو مہذب معاشرہ ہے وہ ان کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں۔ جو ہماری سٹرگل ہوئی ہے جب سے آئے ہیں، یہ کیا سٹرگل ہے؟ سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے علیحدہ قانون بنا دو، ہمیں این آر او دے دو۔ ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے۔ اور یہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ، ایک تو آئین توڑا، لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا این آر او دے دیے طاقتور کو۔ پیسہ تو جنرل مشرف کا نہیں تھا، پیسہ تو قوم کو چوری ہوا تھا، اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کو کہے جی نہیں ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور میں چیف جسٹس صاحب آپ کے ساتھ 2007 میں اس تحریک میں شامل اس لیے تھا کہ یہ ہمارا نظریہ تھا۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا، 25 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ملک تو صرف تب آگے بڑھے گا جس ملک میں آزاد عدالتیں آئیں۔ اور جب اتنی وہ سٹرگل تھی، اور وہ ایپک سٹرگل تھی، کیونکہ مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم اس سٹرگل میں ہم نے شرکت کی، اور جو وکلا نے قربانیاں دی اور جس طرح وہ سامنے آیا، وہ بڑی زبردست سٹرگل تھی۔ وہ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل تھی، وہ انفیکٹ سٹرگل رول آف لا کی تھی۔ کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جج کو، چیف جسٹس کو اس طرح آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس سٹرگل کی نتیجے میں جو رزلٹس آنے چاہیے تھے، وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ نہیں آئے۔ اور وہ ایک اور کہانی ہے کہ وہ جدھر وہ اس نے جانا چاہیے تھا وہ نہیں گئی۔ لیکن
جو رول آف لا، جو قانون کی، جو انصاف کی سٹرگل ہے، وہ ایک آن گوئنگ سٹرگل ہے. وہ مسلسل ایک معاشرہ اس کی سٹرگل کرتا ہے. اور یہی جو معاشرہ یہ اسٹیبلش کر لیتا ہے قانون کی بالادستی، وہی معاشرہ خوشحال ہوتا ہے. جب ریاست مدینہ اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے بچے 8، 9 اور 10 کلاسز کے اندر پوری سیرت نبی پڑھیں گے، ہم ان کو اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ میں یہ جو فینومینا تھا اس کو اسٹڈی کیا جائے، بچوں کو بھی پتا ہو، تاریخ کا پتا ہو کہ یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے ایک قوم ٹرانسفارم ہوتی ہے. وہ کیا کیریکٹر تھا جو انسانوں کے کیریکٹر بدل دیے انہوں نے، اور پھر وہ کیا پرنسپلز کے اوپر وہ قوم کھڑی ہوئی تھی. اور اگر آپ وہ پرنسپل اسٹڈی کر لیں، جو بھی آج دنیا میں خوشحال معاشرہ ہے وہ ان پرنسپلز پہ کھڑا ہے. خوشحالی آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ میں رول آف لا نہ ہو. پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ آج اوورسیز پاکستانی ہے. ہم ریلائز نہیں کرتے. میں یہ بھی 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑے ایسٹ 90 لاکھ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ پاکستانیوں کے تقریباً اتنی ہے. ان کے جو ڈالرز ہیں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. یہ پوچھے وہ کیوں نہیں آتے پاکستان میں ڈالرز؟ وہ بچارے ایک پلاٹ لیتے ہیں، جا کے پیسہ کماتے ہیں، ایک پلاٹ لیتے ہیں، 1-2 سال کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. اور قبضہ کیوں یا قبضہ گروپ فلرش کر رہے ہیں؟ قبضہ گروپ اس لیے فلرش کرتے ہیں کہ آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیں، آپ لیگل ریکورس لیں، وہ سالوں بلکہ کیس ہی ناممکن ہے اس کو رزلٹ ملنا. تو جب آپ کو انصاف نہیں ملتا تب پھر طاقتور یہ جو قبضہ گروپ ہیں یہ پھر پریویل کرتے ہیں اس سوسائٹی میں. انگلینڈ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ میں ساری 18-19 سال گزارے ہیں وہاں. کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں قانون ہے. تو ہمیں ہماری جو سٹرگل ہے، اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ نے بڑی بڑی زبردست ججمنٹس دیے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور انوائرمنٹ کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ہم نے بڑی تباہی کی اپنے ملک کی، ماحولیات کی. جس طرح ہم نے یہ اسلام آباد، آپ کو حیرت ہوگی کہ 1960 سے 2010 تک جتنی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی 10 سے لے کے 20 تک 10 سالوں میں اتنی اور ہو گئی ہے. تو گرین ایریاز جا رہے ہیں، اور یہ ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، اور اس میں آپ کی بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ ہیلپ کرتے ہیں بچانے کے لیے اس ملک کا. یہ جو ایک ماڈل سٹی بنی تھی جس میں گرین ایریاز رکھے گئے تھے، اور اب تو ملک کی ہماری آنے والی جنریشنز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو پولوشن سے بچائیں، اور یہ جو کلائمیٹ چینج کے افیکٹس ہیں اس سے بچائیں. تو اس میں یہ تو اب نیشنل نیسیسٹی بن گئی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہرا رکھیں، اپنی انوائرمنٹ کو بچائیں، اپنے دریا پانی کو، ہوا کو صاف رکھیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ چیف جسٹس صاحب آپ کے یہاں اس فنکشن سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور اپنی عدلیہ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آپ کی پوری مدد کرے گی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ جو ہم نے 93 ضلع کورٹس بنائے ہیں، اور یہ ہمیں کیا بہت پہلے بن جانے چاہیے تھے. اور یہ ایمفسائز کرتا ہے کہ ہمارے لیے انصاف پرائیورٹی ہے، اور انصاف چاہیے ہوتا ہے کمزور کو. طاقتور چاہتا نہیں ہے انصاف، وہ اوپر رہتا ہے قانون کے. کمزور کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے طاقتور سے. اس لیے یہ جو عام آدمی کو اگر آپ نے اوپر اٹھانا ہے تو وہ صرف جب ہیومن ڈیولپمنٹ کا حصہ صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو تعلیم دیں اور اس کو صحت دیں، اس کو انصاف بھی دینا ضروری ہوتا ہے. اور انصاف جب ملتا ہے ایک معاشرہ آزاد ہو جاتا ہے. اور جو ریاست مدینہ میں سب سے خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی، پہلے انصاف آیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی. جو ملک میں ڈیولپمنٹ اور جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ تب آتی ہے جب آپ کا جسٹس سسٹم پروٹیکشن دیتا ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوتی ہے. جدھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر پلاٹ کے اوپر ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ ایک سمپل سی پلاٹ بھی ہم لے لیں تو وہ بچ جائے گا، تو وہ انویسٹمنٹ کیسے کریں گے، وہ فیکٹریاں کیوں لگائیں گے. تو ہمارے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اس لیے آپ ہمارے سے
पाकिस्तान की अदलिया को मैं कहना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह पूरी तरह आपके लिए हर किस्म की फैसिलिटेशन करेंगे। ये एक इस्लामाबाद में भी पहला स्टेप है, लेकिन और भी जब भी आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़े, हम इसको ये नहीं समझते कि ये कोई हमारा पहले बाकी पैसा खर्च करें और फिर एंड में जो पैसा बचे वो जस्टिस सिस्टम को दें। हम समझते हैं ये प्रायोरिटी है, इसकी वजह से पैसा आता है। जब आपके मुल्क में इंसाफ होता है तो इन्वेस्टमेंट और खुशहाली आती है। तो इसलिए मुझे आज बड़ी खुशी है, ये मैं CDA चेयरमैन को, आपको और FWO को ख़ास तौर पे मैं इसलिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि पहले तो 6.5 अरब से आपने उसको नीचे ले आए हैं तकरीबन 1.5 अरब पे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नॉर्मली तो 1 अरब से शुरू होता है तो 6 अरब पे पहुँचता है। ये एक तो इसके लिए आप दोनों को कहना चाहता हूँ, और सेकेंडली जो 6 महीने का आपने टाइम फ्रेम दिया है, ये भी इंशाल्लाह हम आप देखेंगे कि आपने 6 महीने में FW और आपने इसको कंप्लीट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट्स की नई इमारत का संग बुनियाद रखा गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मुहज़्ज़िब मुआशरे ताकतवर को भी कानून के दायरे में लाते हैं। पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून एक अलमिया है। मैं 2007 में कह रहा था कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। कानून की हुक्मरानी किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद है।